صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الروم کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی ابھی تلاوت کی گئی۔ جملہ 9 آیتوں میں، جن کا آغاز آیت نمبر 11 سے ہو رہا ہے اور آیت نمبر 19 پر اختتام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ یہ قیامت کا تذکرہ اس طرح چھڑ گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو عجیب و غریب پیشن گوئی بیان فرمائی، جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ 614 میں جبکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا، چند ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ بیچارے معدود چند، ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے خلاف بائیکاٹ، ان پر ظلم زیادتی، ان کی تجارت لوٹ لی جا رہی تھی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گستاخیاں۔ اسی موقع پر ایک عالمی تاریخ کا حادثہ ہوا، اور وہ تاریخی حادثہ یہ کہ ایران کے سپاہی روم کے سپاہیوں پر غالب آ گئے۔ ایران کا لشکر، ایران کی فوج، ایران ملک، کسی بھی لفظ سے آپ تعبیر کر لیں، دیکھنے میں بڑی سیدھی سادی حقیقت تھی کہ ایرانیوں کو رومیوں پر غلبہ ہو گیا۔ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا اور ہر سال پتہ نہیں کتنے جنگیں ہوتی ہیں اور ایک ملک کو دوسرے ملک پر کامیابی ملتی رہتی ہے۔ لیکن اسلامی تاریخ میں اس واقعے کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ رومی عیسائی تھے اور اس وقت کے عیسائی اسلام سے بہت قریب تھے۔ توحید کا، رسالت کا تصور ان کے اندر تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خود حبشہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو نجاشی نے بہت سپورٹ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا کہ ان کے اندر چونکہ ایک روحانیت ہوتی ہے، رہبانیت ہوتی ہے اور مذہب سے ایک وابستگی ہوتی ہے، اسی لیے تم دیکھو گے کہ مشرکین اور یہودیوں کے مقابلے میں تم سے قریب تر ہے، تمہارے ہمدرد ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اسی لیے رومی مسلمانوں سے قریب سمجھے جا رہے تھے اور ایرانی مشرکین مکہ سے قریب سمجھے جا رہے تھے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم بتوں کے پجاری ہیں، ایران بھی آتش پرست ہے، آگ کے پجاری ہیں، تو ہمارا اور ان کا مذہب ملتا جلتا ہے۔ لہذا ایرانیوں کی کامیابی پر مکے کے مشرکین نے اپنی بغلیں بجائیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ دراصل ہماری بھی ایک کامیابی ہے، اور مسلمانوں پر طنز کیا، تعریض کی کہ جیسے آج اہل کتاب رومی پٹ گئے، ایسے ہی تم بھی ہمارے ہاتھوں پٹو گے اور ہم تمہارا کام تمام کر دیں گے، تم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ وہ حالات تھے جس میں طبعی طور پر مسلمان رنجیدہ ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگرچہ کہ روم مغلوب ہو گیا، روم پٹ گیا ہے، لیکن 10 سالوں کے اندر فی بضع سنین ارشاد فرمایا، 10 سالوں کے اندر وہ دوبارہ کامیاب ہو جائے گا، فاتح ہو جائے گا، اس کو غلبہ مل جائے گا۔ اور وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی مدد پر خوش ہو رہے ہوں گے۔ لہذا میں عرض کر چکا ہوں کہ 622 عیسوی میں
رومیوں کو پہلی کامیابی ملی، ہرقل نے ایران کے پشت سے حملہ کیا اور وہاں سے پھر ایران ٹوٹنا شروع ہوا، روم کو کامیابی ملنی شروع ہوئی۔ اور یہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے یلغار کیا تھا بدر پر، اور بدر کے میدان میں جنگ ہوئی تھی اور مسلمان غالب آئے تھے۔ تو اس دن مسلمان اپنے غلبے کی وجہ سے بھی سجدہ شکر بجا لا رہے تھے، اور یہ اطلاع جب ملی سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ رومی بھی کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیکن یاد رکھو انسانوں کا عالم یہ ہے کہ بڑے ظاہر بین ہوتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہری چیزوں کو انسان دیکھتا ہے، سامنے نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور جو چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہے ان حقیقتوں پر کم ہی غور کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ظاہر میں تم کیا دیکھ رہے ہو، اٹھتے ہو، سوتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، ملازمت کرتے ہو، کماتے ہو کھانے کے لیے، کھاتے ہو کمانے کے لیے، یہ دنیا کی زندگی کا ایک گھر چکر ہے جو چلا ہوا ہے، گول پھرتا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے ہی ایک اسٹیج پہ ڈرانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا جو کیا تو اس کے پیچھے ایک حقیقت رکھی، ارشاد فرمایا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آراستہ پیراستہ کرنے کے بعد یہاں اشرف المخلوقات کو بھیجا، اور یہ ابن آدم کا دارالامتحان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اصل تو تمہاری دنیا وہ آخرت ہے، باقی رہنے والی، ختم نہ ہونے والی، جن کا ایمان عقیدہ مضبوط ہوتا ہے آخرت کے سلسلے میں اور اپنے پروردگار سے ملاقات کے سلسلے میں، ان کی زندگی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اور جو آخرت سے غافل زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا ہی کو ٹارگیٹ سمجھتے ہیں، اس دنیا ہی کو ساری اپنی کوششوں کا محور مرکز قرار دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لیکن سب چھوڑ کے تم کو جانا پڑتا ہے، اور اگر اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو پلٹ کر دیکھو کہ پچھلی قوموں نے یہ دنیا کو کیسے آباد کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے جو تعمیر کیا تھا تم سے کہیں اچھا تعمیر کیا تھا۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ جو 7 عجوبے ہیں آپ جانتے ہیں، آپ چاہے جا کے پیٹرا دیکھ لیں، چاہے جا کر آپ تاج محل دیکھ لیں، وہ ہم سے اچھے بنانے والے تھے، وہ ہم سے اچھے معمار تھے۔ انہوں نے بہت خوبصورتیوں کے ساتھ، بڑی ٹیکنیک کے ساتھ، بڑی ذہانتوں کے ساتھ اپنے محل آباد کرنے کی کوشش کر چکے، لیکن ان کو ہاتھ دھو کر جانا پڑا، چھوڑ کر جانا پڑا، رخصت ہونا پڑا۔ بڑے بڑے محل کی تاریخ اٹھا کر آپ پڑھیے، ان محلوں کو بنانے والے اکثر و بیشتر وہ محل میں نہیں رہ سکے، اور بنانے کے بعد جب رہنے کا ٹائم آیا تو اللہ کا حکم آ گیا اور اس دنیا سے ان کو رخصت ہو جانا پڑا۔ لہذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بہت اچھا دنیا کو آباد کر رہے ہیں تو ذرا سوچ لو کہ پچھلی قومیں تم سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں، کہیں زیادہ محنت کے ساتھ دنیا کو آباد کیا تھا، لیکن وہ پچھلی قومیں بن گئی، وہ تاریخ کی قارینہ داستانیں بن کر رہ گئی، چلے جانا پڑا ان کو۔ لہذا اس حقیقت سے تم یہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا دارالبقا نہیں، باقی رہنے کی جگہ نہیں، یہ دنیا فنا ہونے کی جگہ ہے، چھوڑ کر جانے کی جگہ ہے۔ اب اس کے بعد سے دوسرا نکتہ اشغالہ لوگوں نے چھوڑا کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں ہم جب تک رہے اور اس کے بعد مر گئے تو مر جانے کے بعد یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم قبروں میں دفنا دیے جائیں، سمندر میں بہا دیے جائیں تو پھر دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے؟ یہ ممکن نہیں۔ جہاں مکے کے منکرین سیدھی سادھی زبان میں یہ کہتے تھے، وہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ پڑھے لکھے لوگ بہت سارے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، انجوائے کیجئے، کھانے پینے کے بعد یہاں مستی کر لیجئے، اس کا قصہ ختم، پھر دوبارہ آخرت وغیرہ۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ کون دوبارہ زندہ کرے گا، کون دوبارہ اٹھائے گا؟ تو فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی ہے جس نے ابتدائے تخلیق کی۔ یہ کہاں سے کائنات پیدا ہو گئی؟
دنیا کہاں سے پیدا ہوئی، یہ یونیورس کہاں سے پیدا ہوئے، یہ گیلیکسیز کہاں سے پیدا ہوئے، کون تھا ان کا مٹیریل بنانے والا. اور جس کو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کے کہا بگ بینگ تھیوری ایک بڑا ایکسپلوژن ہوا اور اس کے بعد سے ساری چیزیں وجود میں آ گئی. تو ٹھیک ہے، اگر ان کی بات تسلیم بھی کر لی جائے بالفرض محال، اگر ہم ان کی بات مان بھی لیتے ہیں تو ذرا بتاؤ مٹیریل کس نے پیدا کیا، اس مٹیریل میں دھماکہ کس نے کیا، اور پھر یہ ساری کائنات اس نظم و نسق کے ساتھ، اس حسن کے ساتھ، اس عمدگی کے ساتھ کہ اگر ہمارا فاصلہ سورج سے چند فیٹ آگے ہو جائے، چند فیٹ کم ہو جائے تو حادثے ہو جائیں اور توازن بگڑ جائے اور ایک دوسرے کو جو گریویٹیشنل فورس ہے اس میں خلل ہو کر ایک دوسرے سے ٹکرا جائے. یہ نظام کس نے رکھ دیا؟ فرمایا یہ کون ہے؟ اللہ یبدأ الخلق، یہی ہے پروردگار جس نے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا کی، شروع اس نے کیا، اس نے پیدا کیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو خود بخود یہ بات نکل آئی کہ جب کچھ نہ ہوتے ہوئے اس نے اتنی اچھی کائنات پیدا کر دی تو دوبارہ زندہ کرنا انسان کا اس کے لیے کیوں مشکل ہے؟ فرمایا ثم یعیدہ، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. اس کائنات کو فنا کر دینے کے بعد، اس کائنات کو ختم کر دینے کے بعد، قیامت کے برپا ہو جانے کے بعد انسانوں کو دوبارہ جلانے اور میدان حشر میں برآمد کرنے اور کھڑا کر دینے میں اس کو کوئی دقت نہیں، اس کے لیے کوئی دشواری نہیں. یہ بہت آسان چیز ہے. ایک پروڈکٹ آپ نے بنایا اور اس کے بعد آپ کا پروڈکشن تھوڑی بہت خرابی کے ساتھ پھر آپ کی فیکٹری میں واپس آ گیا، تو جس فیکٹری نے اس پروڈکشن کو پیدا کیا، بنایا تھا، اس کو دوبارہ اس کو درست کر لینا، ٹھیک ٹھاک کر لینا کیوں مشکل ہوگا؟ سوچیے اس کے انجینئرز دیکھتے دیکھتے 24 گھنٹوں کے اندر دوبارہ اس کو ٹھیک ٹھاک کریں گے اور بھیج دیں گے. لہذا ارشاد فرمایا کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اور یہ فرمایا کہ لوٹ کے بھی تم کو اللہ تعالیٰ کی جانب جانا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ لوٹ کر کہیں اور جانا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، لوٹ کر بھی تم کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. کیونکہ مثلا عیسائی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ حساب کتاب لینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، وہاں لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب غلط فہمیاں ہیں، تم کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ کب ہوگا؟ یوم تقوم الساعۃ، یہ اس وقت ہوگا جب قیامت کی گھڑی برپا ہو جائے گی. جب قیامت کھڑی ہو جائے گی اور قیامت کی گھڑی برپا ہو جائے گی تو اس وقت انسان لوٹ کر میدان حشر میں جمع ہوگا اور پھر عالم یہ ہوگا یبلس المجرمون، اس دن مجرم بہت مایوس ہو رہے ہوں گے. دونوں لفظ قابل غور ہے. ابلاس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو انتہائی مایوسی پر دلالت کرتا ہے. ابلاس کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان اپنی پوری قوت مدافعت یوز کر لینے کے بعد، اپنی پوری صلاحیت استعمال کر لینے کے بعد، بڑی حجتیں کر لینے کے بعد، دلیلیں پیش کر دینے کے بعد جب ناکام ہو جاتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہوں، تو جو صورتحال ہوتی ہے اس صورتحال پر عربی میں ابلاس کہتے ہیں. ورنہ یأسن، مایوس کا جو لفظ بنا ہے وہ خود عربی میں دوسرے معنوں میں ہے. تو مایوسی کا ترجمہ ہم ہر لفظ سے کر دیتے ہیں، لیکن یہ ابلاس کی جو مایوسی ہے، یہ مایوسی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آخری مرحلے کی ناکامی کے بعد جو انسان پر چھا جاتی ہے وہ مایوسی. اور اسی لیے بہت سے مفسرین نے کہا اسی ابلاس لفظ سے ابلیس بنا ہے. اور ابلیس اس لیے بنا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری حجتیں پیش کی، لیکن ساری حجتوں میں وہ ناکام ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور اور اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق ہو کر وہ ایسا مایوس ہو گیا کہ اب اس کو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں مل سکتی. لہذا اسی لیے اس کا لقب ابلیس پڑ گیا. بہت سارے لوگوں نے اسی روٹ ورڈ سے ابلیس کو مشتق مانا، جس کی وضاحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان، ابلیس وغیرہ یہ ساری حقیقتیں آتی رہتی ہیں. یہاں اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس دن مجرم جو ہے، لفظ مجرم ارشاد فرمایا
اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا یوم تقوم الساعۃ یبلس الکافرون، تو ہم مسلمان بالخصوص خاندانی موروثی مسلمان ذرا خوش ہو جاتے کہ اس دن تو ہمارا معاملہ سیدھا سادہ ہے، جنت کی طرف آگے بڑھا دیے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظ مجرم ارشاد فرما کر سب کو متنبع کر دیا. اگر نام اعمال میں جرائم ہوں گے تو یاد رکھو موروثی مسلمان ہونے کے باوجود پھنسو گے، بڑی مایوسی ہوگی. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، انہوں نے اللہ کے ساتھ جن کو شریک کیا ہوگا وہ کوئی بھی شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تمام پارٹنرز کا انکار کر رہے ہوں گے، شرکا کا انکار کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہم کو اللہ کے ساتھ شریک کرو، ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہم قیامت کے دن تمہارا کام بنا دیں گے. لہذا وہ پلہ چھاپ کے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس دن کوئی کسی کے کام آئے گا نہیں، اور اس دن عالم یہ ہوگا کہ انسان کو خود اپنا نام اعمال لے کر آگے بڑھنا ہوگا. یہ وہ قیامت کا منظر ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، جس دن قیامت کی گھڑی قائم ہو چکی ہوگی اس دن لوگ بٹ چکے ہوں گے، بٹ گئے ہوں گے. اور کیسے بٹ گئے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ایمان والے الگ صف میں ہو چکے ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور کفر کرنے والے الگ ہو چکے ہوں گے. یہ بانٹا جا چکا ہوگا، دونوں فریق الگ ہو چکے ہوں گے. اس دنیا میں انسان بڑھتا ہے بہت ساری بنیادوں پر، ملک کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر. اس دنیا میں بڑھتا ہے رنگ و نسل کی بنیاد پر. اس دنیا میں انسان بڑھ جاتا ہے تحریکوں کی بنیاد پر. اس دنیا میں انسان بڑھ جاتا ہے نظریات کی بنیاد پر. لیکن ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان جو بٹے گا وہ ایک ہی خط فاصل ہوگا، ڈیفرنس کرنے والی چیز ایک ہی ہوگی، وہ ایمان اور کفر. ایمان والے الگ ہوں گے، اہل کفر الگ ہوں گے. تو وہ دن ایسا دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، جیسے ہی میدان حشر کی گھڑی برپا ہوگی، جس کا تذکرہ اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور آپ سورۃ الزمر میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ پہلا جب سور پھونکا جائے گا تو عالم یہ ہوگا کہ اس کی آواز کے ساتھ ہی ہلچل مچ جائے گی، لوگوں کے دل پھٹنے لگیں گے. اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بازار میں ہوں گے وہ بازار ہی میں پھنس جائیں گے، جو گھر میں ہوں گے وہ گھر ہی میں پھنسے ہوں گے. آواز بڑھتی چلی جائے گی اور پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے لوگ بھاگنا شروع کریں گے. دھیرے دھیرے آپ کا گلوب بھی تھرانے لگے گا آواز کی شدت کی وجہ سے، ساؤنڈ پاور جس کو کہتے ہیں. اور پھر ایسا زلزلہ ہوگا کہ ارشاد فرمایا کہ سونامی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، سمندر ابل پڑیں گے. اور پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد عالم یہ ہوگا کہ پہاڑ کے ٹکڑے ہوں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پاؤڈر میں تبدیل ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا عالم یہ ہوگا اس دن جنگل سے جنگلی جانور وہ شہروں کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے. اذا الوحوش حشرت، اور عالم یہ ہوگا انسان جنگل کی طرف دوڑ رہا ہوگا. عالم یہ ہوگا کہ نہ شکار کو شکاری سے ڈر رہے گا، نہ شکاری کو شکار کی فکر. اور بکری اور شیر دونوں ایک ساتھ دوڑ رہے ہوں گے جان بچانے کے لیے، سب کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے. انسان بھی دوڑ رہا ہوگا اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ آواز کی شدت کیوں بڑھ رہی ہے، کیا سورس ہے، کہاں سے آ رہی، یہ کیوں ایک زلزلہ آ رہا ہے اور یہ بستی کیوں تھر تھر کانپ رہی ہے. دوڑتا چلا جائے گا، پہلے تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے گا اور بچوں کو اپنی پشتوں پر سوار کرے گا، اپنا قیمتی سامان بھی گود میں لے کر دوڑ رہا ہوگا. لیکن جب دوڑتے دوڑتے تھکن پڑے گی اور آواز کی وجہ سے دنیا کا زلزلہ بڑھتا جائے گا، دھیرے دھیرے اپنے گھر والوں کا ہاتھ چھوڑے گا، پشت پہ سے بچوں کو نکال کر پھینک دے گا اور اپنا قیمتی سامان بھی ٹھکانے لگا دے گا. ایک وقت آئے گا
کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو جس کو گود میں لیے دوڑ رہی تھی اس کو بھی ایک کنارے ڈال دے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر فرد دوسرے فرد سے بے نیاز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد سے یہ زلزلہ بڑھتا چلا جائے گا اور یہ ہول کا عالم بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، جس دن ایک زبردست زلزلہ آئے گا. اور ارشاد فرمایا پھر وہ زلزلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا. اور اس کے بعد سے لوگ دھیرے دھیرے مدہوش ہو کر بے ہوش ہو کے گرے جا رہے ہوں گے، جیسے کہ نشہ اور چیز استعمال کر لی ہو. لیکن فرمایا وہ نشہ تھوڑی ہوگا، وہ تو موت کا فیصلہ ہوگا جو انسانوں پر جاری ہو رہا ہوگا. دھیرے دھیرے انسان ختم ہوتے چلے جائیں گے اور پھر اس آواز کے بڑھنے سے، اس سور کے پھونکے جانے سے پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. بڑی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اس منظر کو تم ایسے دیکھنا چاہتے ہو جیسے اپنے سر کی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتے ہو تو پھر سورۃ الانشقاق پڑھو اور سورۃ التکویر پڑھو، اذا الشمس کوورت، اور دوسری سورت اذا السماء انشقت. یہ صورتیں پڑھو تو تمہارے سامنے حقیقت آ جائے گی. پھر یہ کائنات فنا ہو جائے گی اور اس کے فنا ہونے کے بعد ایک بڑی مدت گزرے گی. بعض روایتوں کے مطابق 40 سال، بعض روایتوں کے مطابق ایک دراز مدت گزرے گی. اور اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ خود حضرت اسرافیل میں جان ڈالے گا اور دوسرا سور پھونکنے کا ان کو حکم دے گا. یوم ینادی المنادی، ارشاد فرمایا پکارنے والا جب پکار لگائے گا تو پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر جان پڑے گی. عالم کیا ہوگا کہ اس دھرتی کو کھینچا جائے گا اور کھینچ کے سپاٹ کر دیا جائے گا اور ایک لمبے چوڑے لاکھ میدان کی شکل میں اس دنیا کو تبدیل کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد سے جب آواز لگانے والا آواز لگائے گا تو اس دنیا میں جتنے مدفون مردے ہیں وہ دھیرے دھیرے نکلنے لگیں گے تو پتنگوں کی مانند نکلیں گے. پتنگے کیسے نکلتے ہیں یہ منظر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو برسات میں کبھی کہیں جنگل میں دیہات میں چلے جائیے، عجیب حیرت ہوتی ہے. زمین میں سے نکلتے چلے جاتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں اور نکل کر ایک ہی رخ پر اڑتے ہیں اور وہ رخ ہوتا ہے روشنی کا. روشنی کی طرف دھیرے دھیرے وہ لپٹتے چلے جاتے ہیں، پہنچتے چلے جاتے ہیں اور پھر رات ختم ہوتے ہوتے وہ بیچاروں کی داستان بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند لوگ برآمد ہوتے چلے جائیں گے. جیسے کہ بعض روایتوں میں کہا گیا کہ ایک ایک قبر سے 70,000 مردے نکلتے چلے جائیں گے، برآمد ہوتے چلے جائیں گے میدان حشر میں. اور میدان حشر میں دیکھیں گے ایک بڑا میدان ہے، جیسے ہی نکلیں گے برآمد ہوں گے آنکھیں بلتے ہوئے کہیں گے کہ یہ کہاں آؤ گے، ہم تو آرام سے سو رہے تھے. اس وقت وہ یہ کہیں گے، یہ اعتراف کریں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہماری قبروں سے ہم کو برآمد کر دیا. اس وقت فرشتے جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، دیکھو یہ رحمان کا وعدہ تھا، رسولوں نے جو اطلاع دی تھی وہ سچ تھی. یہ میدان حشر ہے، لوگوں کو ہوش آئے گا. یہاں سے اب لوگ بٹنا شروع ہوں گے، جس کے لیے میں نے تمہید بیان کی کہ اب اس کے بعد سے عالم یہ ہوگا کہ سارے انسان برآمد ہوتے چلے جائیں گے اور انسان کے جسم کے بکھرے ہوئے حصے جو ریزوں میں ادھر ادھر بکھر چکے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا. اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ روحیں ان میں بھیج دے گا واپس. لہذا ہر انسان اپنے پتلے کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. وہ میدان حشر ہوگا اور میدان حشر جیسے ہی ہوگا اور جیسے ہی فرشتے کہہ دیں گے کہ یہ وہی میدان حشر ہے، یہ وہی قیامت ہے جس کی اطلاع اللہ کے رسولوں نے دی تھی اور یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا کی زندگی میں بتا دیا تھا کہ یہ آخرت برپا ہوگی. ہو گئی آخرت برپا، بس یہاں سے مصیبت شروع ہو جائے گی. لہذا بعض لوگوں کے مجرموں کے چہرے بدلنے لگیں گے. ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ ہوتے چلے جائیں گے اور کچھ چہرے سفید چمکنے لگیں گے. کس کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے؟ جو قیامت کو دل لگی سمجھتے تھے. اگرچہ کے بعض لوگ قیامت کو الفاظ میں مذاق نہیں اڑاتے، دل لگی نہیں سمجھتے، لیکن دل میں اس کو اہمیت نہیں دیتے.
لہذا وہ بھی اسی زمرے میں ہوں گے. لہذا ارشاد فرمایا جو جو قیامت کو دل لگی سمجھتے تھے وہ ان کے چہرے ایسے سیاہ پڑنے لگیں گے کہ وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش میں مٹی ہو کر قصہ ختم ہو گیا ہوتا، یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا مسئلہ نہ ہوتا، یہ میدان حشر کا حساب کتاب کا مسئلہ نہ ہوتا. اب ہوگا یہ کہ آواز بلند ہو رہی ہوگی اور وہ بلایا جا رہا ہوگا، دوسرا سور ہوگا اور اس آواز کی طرف لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. دھیرے 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 وہ آواز کی طرف ایسی جاذبیت ہوگی، ایک کھچاؤ کی کیفیت ہوگی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی قدم اٹھتے چلے جائیں گے. اور اس آواز کی طرف جب لوگ اٹھ رہے ہوں گے، چل رہے ہوں گے، تو پھر عالم یہ ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے لیکن نگاہیں چرائیں گے. آپس میں پہچانیں گے ایک دوسرے کو لیکن ہر فرد چاہے گا کہ بس اپنے آپ کو کسی طرح وہ بچا لے، دوسرے کی کوئی فکر نہیں کرے گا. آواز کی طرف دھیرے دھیرے لوگ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہوئے دھیرے دھیرے لوگ ڈیوائیڈ ہوتے چلے جائیں گے. سیاہ چہرے، سفید چہرے. ارشاد فرما یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، جب یہ قیامت کھڑی ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی تو لوگ پھر ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. اور علیحدہ ہونے والوں میں ایک تو گروپ وہ ہوگا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن کے اندر ایمان تھا، جو ایمانی قدروں سے متصف تھے اور جو نیکیوں پر کاربند رہتے تھے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ نیکیوں کی بڑی شکلیں ہیں. نیکیوں کے معنی صرف نمازوں کا پڑھ لینا نہیں، عبادتیں بھی ہیں. نیکیوں کے معنی حقوق العباد بھی ہے، بندوں کے حقوق بھی ہے. نیکیوں کے معنی یہ کہ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے ہر قسم کی جدوجہد اور کوشش. لہذا یہ نیک کام کرنے والے ان کا عالم یہ ہوگا فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، کہ دھیرے 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 وہ آگے بڑھیں گے اور پھر میزان عمل تک آئیں گے. ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا غلبہ ہوگا. لہذا تیزی سے ان کو ہلکے پھلکے حساب کے ساتھ آگے بڑھا دیا جائے گا. وہ جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو فی روضۃ یحبرون، وہ بڑے مسرور ہوں گے. حبور کہتے ہیں ایسی خوشی کو. یفرحون، یسرون نے ارشاد فرمایا، یحبرون، حبور کہتے ہیں ایسی خوشی کو جب انسان اپنی آخری کامیابی کا نتیجہ سن لیتا ہے تو جو ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، ہمارے فرحت کے جو پھرکنے لگتا ہے، اچھلنے لگتا ہے، اس کیفیت کے لیے حبور کہتے ہیں. لہذا ارشاد فرمایا کہ آخری کامیابی کے بعد پھر وہ خوشی سے مسرور جنت میں ٹہل رہے ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، رہے وہ لوگ جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے اور میری نشانیوں کو جھٹلاتے رہے. آیات کتاب کو بھی جھٹلایا، آیات کائنات کو بھی جھٹلایا، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو بھی جھٹلایا، اور اللہ نے اس کائنات میں جو اپنی نشانیاں بکھیر دی ان پر بھی توجہ نہیں دی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اندھے بہرے ہو کر اللہ کی نشانیوں سے گزرنے والے جو کان نہیں دھرتے تھے، توجہ نہیں دیتے تھے، غور نہیں کرتے تھے، دنیا کی زندگی میں مگن تھے، ان کا عالم یہ ہوگا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی اس ملاقات کا جو انکار کرتے تھے، جس کو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے جو لفظ ارشاد فرمایا قرآن پاک میں متعدد مقامات پر، وہ یہ کہ پروردگار سے ملاقات. سورۃ البقرہ میں شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جو بندے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے میرے رب سے، میرے داتا سے، میرے بالا سے، میرے محسن سے ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے، وہ بندوں کی زندگی اس دنیا میں بالکل دوسری طرح کی ہوتی ہے ان بندوں کے مقابلے میں جو یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کسی سے ملنا نہیں ہے، کسی کے دربار حاضر نہیں ہونا، کسی سے کچھ انعام لینا ہی نہیں ہے. اور اس کی میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں تاکہ وہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے عملی طور پر کہ پروردگار سے ملاقات کا جب انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اور اپنے رب سے ملاقات ہونے کا کوئی یقینی نہیں ہے، اعتقادی نہیں ہے تو وہ شکر بے مہار کیسے زندگی بسر کرتا ہے. یہ فرق سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ گلف میں گیا ہوا ایک نوجوان جس کو یہ احساس ہے کہ مجھے اب گھر ور نہیں جانا ہے، کھا پی کے رہنا ہے،
कहीं दूर दराज अपने मुल्क से सफर करके गया कमाने के लिए और उसको लौटने का कोई तसव्वुर नहीं, मुझे यही एंजॉय करना है, तो आप जरा सोचिए कि उसकी जिंदगी कितनी गैर जिम्मेदाराना होगी। वो खा रहा होगा, लुटा रहा होगा, दोस्तों पे खर्च कर रहा होगा, गैर गलत काम कर रहा होगा, उसको कोई लेना देना ही नहीं कि वापस आना है। लेकिन एक ऐसा सालेह नेक प्यारा लड़का जिसको ये है कि मैं दूर दराज जो गया हूँ, गरीबुल वतनी की जिंदगी बसर कर रहा हूँ, अपने माँ बाप से जो जुदा हूँ, तो मैं कुछ कमा लूं और फिर अपने कुंबे की तरफ लौट कर जाऊं, फिर मैं अपने माँ बाप से मुलाकात करूं, फिर मैं उनके साथ खुशियां शेयर करूं, तो फिर उसकी जिंदगी कैसी एहतियात की होगी। एक एक पैसा उठाकर वो जमा कर रहा है, एहतियात के साथ खाता है, एहतियात के साथ रहता है, अपने पैसों को लुटाता नहीं, गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करता। हमेशा उसके अंदर ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, उसके तड़प है कि जल्द अज जल्द छुट्टी मिले, घर जाऊं और माँ की आगोश में पहुंच जाऊं और वालिद के सीने से लग जाऊं। अब इसके लिए वो एक जिम्मेदार जिंदगी बसर करते हुए जब वक्त आ पहुंचा, बेचैनी के साथ लौटता है। लौटने के बाद फिर वो अपने घर पहुंचकर अपने वालिदैन के साथ, अपने कुंबे वालों के साथ खुश हो जाता है, तोहफे लेकर आता है, तोहफों का अंबार होता है। बसा औकात बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत जो झलकती है उसकी वजह से कुंबे वाले भी खुश होते हैं। एक एक दो दो रुपए की छोटी छोटी चीजें लेकर आया वो जमा करके, लेकिन अच्छा लग रहा है। वो टिश्यू पेपर लेके आया, नेल कटर लेके आया, मामूली चीजें जो हिंदुस्तान की सड़कों पर मिलती हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसका अंदाज, उसका प्यार भरा अंदाज वो माँ बाप को भाता है। हर चीज की वो तारीफ करते हैं, अपने बेटे को सीने से लगाते हैं। ऐसे ही एक बंदा जो ये यकीन रखता है मुझे अपने रब से मिलना है, उसके दरबार में हाजिर होना है, वो मेरा दाता है, वो मेरा मोहसिन है, उसने ये जिंदगी इनायत फरमाई, उसके सामने मुझे पहुंचना है। तो कभी कभी वैसे छोटे छोटे अमाल को जमा करके ले जाता है जो अगरचे अल्लाह ताला की निगाह में अहमियत नहीं रखते, लेकिन फिर भी उसकी नीयत की वजह से, उसने नीयत की वजह से, उसके अंदाज की वजह से, उसकी खुशुस्लूबी की वजह से, उसके जज्बे की वजह से परवरदिगार उन छोटे छोटे अमाल को भी खूब कबूल करता है और फिर उसके लिए जन्नत के फैसले फरमाता है। ये जिंदगी में तब्दीली होती है उस वक्त जबकि बंदे के अंदर जज्बा हो कि मैं अपने रब से मिलने वाला हूँ, उसके दरबार में हाजिरी होने वाली है। वो अमन लदीना कफर व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरह, जो आखिरत के दिन अपने परवरदिगार से मुलाकात का सेंस ही नहीं रखता, एहसास ही नहीं रखता, तो लाजमी बात है उसका आलम ये कि वो बहुत आजाद जिंदगी बसर करता है, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझता है और फिर दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ रहा है तो दुनिया सिमटने के लिए सब कुछ कर रहा है। अब उसके अंदर हलाल और हराम की तफरीक नहीं, अब वो करप्शन भी कर रहा है, अब उसके अंदर हलाल और हराम की तफरीक नहीं, अपनी मनमानी चीज हासिल करने के लिए मासूमों की जान भी लेता है वो। उसके अंदर फिर हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं और रब के गज़ब का कोई डर नहीं। तो उसका आलम ये होता है कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कभी कभी बीसियों लोगों की जरूरतें वो खत्म कर देता है, उनको महरूम कर देता है जिंदगी की जरूरतों से। वो फिर फिरौन बन जाता है, वो फिर नमरूद बन जाता है, वो फिर कारून बन जाता है, वो फिर जालिम तरीन शख्स बन जाता है। और उसके जुल्म का आलम ये होता है कि वो कई नस्लों का कातिल बनकर अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होता है तो उसका चेहरा सियाह होता है। उस दिन बिल्कुल ब्लैक, इतना सियाह होता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है का अन्नमा उशियत अला वुजूहिहिम क़िताम मिनन नारी क़िताम मिनल लैली मुज़लिमा, कि ऐसा लगता है उनके चेहरे पे सियाह रात जैसे काली रात मल दी गई हो, ऐसे मायूस। अब उनको ये एहसास हो गया कि ये क़यामत एक हक है, सच्चाई है, मैं इसका इनकार करता रहा और इसको मैंने कभी अहमियत नहीं दी और दुनिया की जिंदगी के लिए मैं सब कुछ करता रहा। लिहाजा इस एहसास की वजह से उनका आलम ये होता है कि मायूसी के साथ उनके कदम थिरकने लगते, रुकने लगते, तो पीछे से फरिश्ते धक्के देते और आगे बढ़ाते हैं। नाम अमल के तौलने के लिए मीज़ान अमल की तरफ उनको ले जाया जाता है और जबरदस्ती के वो चलते हैं। इसीलिए इरशाद फरमाया
کہ ایک سائق ہوتا ہے، ایک شہید ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ سائق وہ ہوتا ہے جو پیچھے سے ان کو دھکے دے رہا ہے، شہید وہ ہوتا ہے جو ان کے نام اعمال کو لے کر گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ان مجرموں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جاتے ہیں۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اپنے چہروں سے، چہرے کے رنگ سے اور خط و خال سے، چلن سے، ہر طرح سے پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ مجرم ہیں۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر ان کی پیشانیاں پکڑ پکڑ کر، پیر پکڑ پکڑ کے ان کو کھینچا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہیں آنا چاہتے، بچنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کھینچ کے لایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سے ان کو اپنے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ یہ ہے وہ آخرت کا کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر یہ تر و تازہ رہے، اس پر ان کو یقین رہے، اور پھر اس پر جب یقین رہے گا تو لازمی بات ہے زندگی بہت محتاط ہوگی، ذمہ دار آدمی کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی پھر آزادانہ قسم کی منمانی والی زندگی نہیں ہوگی، وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے گا۔ جہاں مولا نے اجازت دی، جتنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اتنا ہی دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرے گا۔ پھر وہ اپنے مولا کو یاد رکھے گا، اور اپنے مولا کو ایسا یاد رکھے گا، صبح و شام اپنے مولا کا ذکر کرتا رہے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ صاحبزادے جو اپنے والدین سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہوں تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے صبح بھی گھر کو یاد کرتے ہیں، شام بھی گھر کو یاد کرتے ہیں۔ یہی کیفیت اس بندے کی ہوگی۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ ہی کی حمد و ستائش ہو، اسی کی تسبیح ہو جبکہ تم شام کر رہے ہو اور جبکہ تم صبح کر رہے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اور ساری کائنات میں، آسمانوں میں، والارض اور زمین میں اسی کی تعریف ہے۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، عشاء کے وقت بھی اور اس وقت بھی جب کہ تم ظہر کرتے ہو۔ یہ عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حمد و ستائش اور تسبیح اور تحلیل کا بھی تذکرہ فرما دیا، اور نمازوں کے اوقات کی جانب بھی اشارہ فرما دیا۔ فسبحان اللہ، سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو بغیر کسی مقصد کے بھیجا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کام میں بہت بڑا عیب کو تلاش کر رہا ہے۔ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے انسان کو؟ کیا مقصد ہے؟ اتنی بڑی زبردست قسم کی گیلیکسیز نے پیدا کی اور اتنی بڑی کائنات پیدا کی، یونیورس جس کی کوئی حد نہیں، اور اس کائنات میں اس نے کیسے کیسے عجیب و غریب انتظامات فرما دیے کہ روشنی کے لیے، گرمی کے لیے اس نے سورج کو جلایا ہے، اور پھر اس نے اس دھرتی کو دوڑا دیا، اس گلوب کو دوڑا دیا تاکہ صبح و شام بھی ہو سکے، گرمی و سردی بھی ہو سکے، اور ہمارے کھیت اگ بھی سکے اور کھیتی پک بھی سکے، اور ہم دن میں کام کر کے تھک بھی سکے اور رات کو سو کر صبح فریش بھی ہو سکے۔ یہ پورا انتظام اس نے کیا، اور پھر سمندروں کو ابالنا، اور پھر اس کی بھاپ کو بادلوں کی شکل میں تبدیل کرنا، اور پھر میرے اور آپ کے آنگن میں لا کے اس کو برسانا، یہ پورا انتظام پروردگار نے کیا۔ اور پھر انسانوں کا کیا مصرف رہ گیا؟ سوچئے کہ سورج اس کے کام آ رہا ہے، سمندر اس کے کام آ رہے ہیں، دنیا اس کے کام آ رہی ہے، جانور تک اس کے کام آ رہے ہیں، لیکن حضرت انسان کسی کے کوئی کام نہیں آ رہے ہیں۔ کسی کام میں انسان کی ضرورت نہیں ہے اس پوری کائنات میں، اس پورے یونیورس میں۔ آپ انسان کو ہٹا دیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن سورج کو ہٹا دیجئے، دنیا چلے گی۔ اگر آپ بارش کے انتظام کو ہٹا دیجئے، پوری جاندار مرتے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ہواؤں کے انتظام کو پھیر دیجئے، جینا مشکل ہو جائے گا مخلوقات کا۔ لیکن انسان کا عالم یہ کہ انسان کو آپ میٹ دیجئے اس ڈرائنگ میں سے، انسان کو آپ ہٹا دیجئے، کائنات میں کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے۔ فرمایا کیوں ہم نے تم کو اتنا اعزاز دیا، ہم نے کیوں تم کو اتنا احترام دیا، اور زمین پر، سمندر پر ہم نے تم کو سفر کرنے کی صلاحیت دی، اور فضاؤں میں پرندوں کی طرح تم اڑتے ہو، اور پانی میں مچھلیوں کی طرح تیرتے ہو، ہر کام تم کر لیتے ہو۔ مقصد تمہارا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا مقصد یہ کہ اپنے پروردگار کو پہچاننا اور اس کی عبادت کرنا، یہ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اللہ کی عبادت کرو، اس کو پہچانو۔ لہذا ارشاد فرمایا یہ انسان کا مقصد ہے۔ اس طرح سے رحمان کی رحمتیں کھل کر آتی ہے۔ اس کائنات کی بہت سی سربستہ ایسی حقیقتیں ہیں، ایسے راز ہیں جو انسانی کے ذریعے سے نکھر کر آتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا وہی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ تم پروردگار کا شکر بجا لاؤ اور کہو کہ اے اللہ آپ کی ذات بے عیب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان کا عالم یہ کہ جب وہ غور کرتا ہے کائنات پر، صبح شام کو دیکھتا ہے، رات و دن کے نظام کو دیکھتا ہے، سورج اور چاند کے نظام کو دیکھتا ہے، تو وہ بے اختیار کہہ پڑتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ سب کچھ آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا، ایک مقصد سے آپ نے پیدا کیا، میں مقصد کو سمجھنے میں دیر کر رہا ہوں، یہ میری کوتاہی ہے، فقنا عذاب النار، لہذا میری غلطی کو آپ معاف فرما دیں۔ یہ ہے انسان سمجھتا ہے، جب غور کرتا ہے تو اس حقیقت پر پہنچتا ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان کو جو پیدا کیا گیا وہ بے مقصد نہیں ہے، ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کا فرما بردار ہو جائے۔ فسبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی ذات کو بے عیب قرار دینا کہ اس کے کام میں کوئی کوتاہی نہیں، وہ نعوذ باللہ بے مقصد کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ کام تم صبح بھی کرو شام بھی کرو، حین تمسون و حین تصبحون، شام کے وقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اور یہ جو 5 نمازوں کا کانسیپٹ ہے ذرا غور کیجئے کہ اس میں ہم کو بہت اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا کہ نرمی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے نرمی برتی ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے آپ نے دن کے آغاز میں فجر کی نماز پڑھی اور دن چڑھ گیا تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، دن ختم ہونے لگا آپ نے عصر کی نماز پڑھی، رات شروع ہوئی نماز آپ نے مغرب کی پڑھی، تو بیچ دن میں جیسے ظہر کی نماز آپ 1-1:30 بجے پڑھتے، ایسے ہی رات میں بھی 1:30-2 بجے ایک نماز ہونی چاہیے تھی فرض۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ میرے بندے بڑے کمزور، یہ راتوں کو بیچ میں اٹھ کے اکثر نماز قضا کر دیں گے، فجر قضا کرنے والے، عشاء چھوڑ دینے والے تہجد کہاں پڑھیں گے، لہذا عشاء کو اللہ تعالیٰ نے کھینچ کے کہا سونے سے پہلے ہی پڑھ لو اس کو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء بہت مؤخر فرماتے تھے، عشاء بہت مؤخر فرماتے تھے، اتنی تاخیر فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد تشریف لاتے تو اکثر صحابہ نیند سے جھول جاتے تھے، اونگنے لگتے تھے، تو فرماتے تھے کہ تم کو زحمت ہو رہی ہے، میں جانتا ہوں دقت ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھو میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں، دنیا غافل ہو کر سو گئی، تم اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، تو بندہ جب تک کہ انتظار میں ہے نماز کے، وہ نماز ہی میں ہے، تم کو نماز کا اجر مل رہا ہے، تم کو نماز کا اجر مل رہا ہے، یہ خوشخبری دیتے۔ اور کیا فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرماتے کہ عشاء کو مؤخر کرو، کھانا پینا ساری سرگرمیاں عشاء سے پہلے، عشاء کے بعد جاؤ فوراً سو جاؤ، ختم، اس کے بعد کوئی ایکٹیویٹی نہیں۔ وہ ترتیب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کو الٹ دیا گیا، اور عشاء بعد ساری سرگرمیاں اب شروع ہونے لگی، عشاء کے بعد نکاح ہو رہا ہے، عشاء کے بعد اب اس کے بعد سے پھر ولیمہ ہو رہا ہے، کھانا شروع ہو رہا ہے، لہذا 1-1:30 بجے تک اس کی وجہ سے یہ کہ صحت بھی خراب، دین بھی خراب، فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے، عشاء کے بعد سرگرمیوں پر بات چیت نہیں کرنے دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات چیت کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے کہ بس اب دراز ہو جاؤ، آرام کر لو، اٹھ جاؤ ادھر سویرے، تہجد کے وقت اٹھو، اس وقت اپنے مولا کو یاد کرو۔ تو اصلاً تو عشاء کی نماز بیچوں بیچ ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، ہماری ناتوانی اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہ شاید 98-99% عشاء کی نماز چھوڑ دیں گے، سوتے رہ جائیں گے، لہذا سونے سے پہلے یہ نماز پڑھ لو۔ لیکن یاد رکھو اگر تم آخری پہر اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرو گے اور پکارو گے تو پھر تو تم پر رحمتوں کی بارش ہو جائے گی، پھر تو تم پر اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے نفل رکھ دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی شکل میں بڑی پابندی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ لہذا شام کرنے کی 2 نمازیں ہوئی، ایک مغرب جیسے ہی رات کا آغاز ہوا، اور پھر دوسرے عشاء۔
وحین تصبحون، صبح کی نماز آپ جانتے ہیں وہ فجر ہے، صبح ہوتے ہی صبح صادق ہوئی کہ بندے مومن پہ نماز فرض ہو گئی اور فجر کی نماز اس نے پڑھ لی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ عشیہ کی دو تشریح کی گئی، ایک عشیہ عشاء کا وقت ظہر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لہذا ظہر بعد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے، بہت سے مفسرین نے اس سے نماز عصر مراد لی۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور وہ وقت جب کہ تم ظہر کرتے ہو تو لازمی بات ہے ظہر کی نماز ہو گئی۔ تو یہ وہ پانچوں نمازیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تصلون نہیں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حمد اور تسبیح کا تذکرہ فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ نماز کیا ہے۔ نماز دراصل اللہ کا ایک ذکر ہے، نماز اللہ کی تعریف ہے، حمد و ستائش ہے، تسبیح ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے آپ شروع کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تسبیح ہے نماز میں، دعا ہے نماز میں۔ لہذا اللہ کی تسبیح، اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنے کا سب سے پیارا اور کامل جو طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ نے پانچوں وقت فرض فرما دی اور ارشاد فرمایا اب اس کے سلسلے میں کوتاہی کو میں قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا اگرچہ کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ ایک ایک گھونٹ پانی جو پیتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت، ایک ایک سانس جو لیتے ہو وہ سانس اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ آکسیجن ختم کر دے اس دنیا میں، کاربن ڈائی آکسائڈ بھر جائے تو کیسے دم گھٹ گھٹ کے ہم مر جائیں گے، سوچئے۔ اور ایک ایک جو دل دھڑکتا ہے تمہارا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، ایک ایک لقمہ جو کھانا کھاتے ہو اللہ کی نعمت۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن ارشاد فرمایا ان نعمتوں کے بدلے میں اتنا شکر بجا لانا چاہیے، تم کو اتنا شکر بجا لانا چاہیے کہ صبح و شام اس کی بندگی کرتے رہو تب بھی کافی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آرام دیا ہم کو اور آپ کو کہا نہیں، تم جینے کا سامان کرو، زندگی بسر کرو، لیکن 5 اوقات ہے۔ جب دن کا آغاز کرو تو مجھے یاد کر لو، جب دن کا اختتام کرو تو مجھے یاد کر لو، جب دن کا درمیانی حصہ ہو تو مجھے یاد کرو۔ اور جیسے کہ میں نے رات کے سلسلے میں کہا، اگرچہ کہ درمیانی شب میں نماز پڑھنی چاہیے تھی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، سونے سے پہلے نماز پڑھ لو۔ اگر تم اتنا بھی نہیں کرو گے تو پھر میرے ناشکرے بندے، اور جب میرے ناشکر گزار بندے رہو گے تو پھر میری نعمتوں کے مستحق نہیں۔ لہذا دنیا میں تو مہلت دی جائے گی، نعمتیں ملتی رہے گی، لیکن دنیا ختم ہونے کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، قبر سے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی قبر ہی سے مصیبتیں چھیڑنے لگے گا، قبر ہی میں اس کے اوپر اجدہ مسلط کر دیے جائیں گے، برزخ کی زندگی اس کے لیے شدید ہو جائے گی، اور قیامت کے دن بے نمازی کا چہرہ بے نور ہوگا اور مجرموں کی صف میں وہ کھڑا ہوا ہوگا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریک الصلاۃ ہوتا ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا، قیامت کے دن وہ حامان، فرعون، قارون کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ یہ ارشاد فرمایا ان کی لائن میں کھڑا ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اس نے زندگی بھر ناشکری کی، شکر گزار نہیں بنا۔ اعتراف نعمت یہ ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور ان نمازوں پہ پھر اللہ تعالیٰ، ان شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ جو اجر دیتا ہے اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جس کی نمازیں درست ہوگی تو پھر اس کے سارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ وہ نمازیں ہیں جو نہ صرف تمہاری آخرت کو سنواریں گی بلکہ یہ وہ نمازیں ہیں جو تمہاری دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دے گی۔ اور گزر چکی ہے وہ آیت جس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے، ظلم سے، زیادتی سے، گندگی سے، ساری چیزوں سے تم کو تمہاری نماز روک دے گی اگر اچھی سچی نماز ہو۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ان نمازوں کا اہتمام کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کے دن ملاقات کے جذبے کے پس منظر میں ہوگی۔ لازمی بات ہے
یہ وہ تیاری ہوگی جو تم کو آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرے گی. اور پھر وہی آخرت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو شک و شبہ ہوتا ہے تو پھر ذرا غور کر لو. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون. تم کو کیوں شک و شبہ ہے؟ پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ بے جان چیزوں سے جاندار کو پیدا کرتا رہتا ہے. یخرج الحی من المیت، اور جاندار سے بے جان کو نکالتا رہتا ہے. میں اور آپ جاندار ہیں لیکن ناخن کاٹتے ہیں، ہمارے جسم کا ایک بے جان ٹکڑا، اس کو ہم دفنا دیتے ہیں. بال کاٹتے ہیں، اپنے جسم کا ایک بے جان حصہ، اس کو ہم دفنا دیتے ہیں. تو زندہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جاندار سے بے جان چیز نکل رہی ہے. اور اس کی بالکل برعکس آپ دیکھیں گے کہ بالکل بے جان ایک بیج تھی، سخت سی تھی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی زندگی نہیں، اور ڈیولپڈ ہونے کی، گروتھ کی، بڑے ہونے کی کوئی صلاحیت نہیں. لیکن آپ نے اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، اوپر سے بارش ہو گئی، پانی گر گیا، اس بیج میں ایسی جان پیدا ہو گئی، ایسی جان پیدا ہو گئی اللہ کے حکم سے کہ اس منو کے وزن کو ہٹاتے ہوئے اوپر نکل رہا ہے، اور پودا کھوپڑے باہر نکل رہے، زمین کا سینہ اس نے چیر دیا اور پھر درخت کی شکل میں کھڑا ہو گیا. اور پھر وہ پانی جذب کر رہا ہے، وہ آکسیجن دے رہا ہے، اور وہ پھل دے رہا ہے، اور وہ یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. کتنے فائدے ہیں دنیا کی زندگی میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان بے جان چیزوں سے اللہ تعالیٰ جاندار پیدا کرتا ہے. اور آگے دیکھیے دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جاندار قوم ہوتی ہے، طاقتور، دھیرے دھیرے بے جان ہو جاتی ہے، مردہ. اور ایک مردہ قوم ہوتی ہے جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے ان کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے. 1500 سال پہلے عربوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی، کوئی سرگرمی نہیں تھی. وہ اپنے اونٹ چراتے تھے، اپنی بکریوں کو چراتے تھے، جہاں پانی ہوتا وہاں پڑاؤ ڈالتے، جہاں پانی ختم ہو جاتا وہاں سے چل دیتے. وہ دو ہی چیزیں تھیں ان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی تھی، یا تو وہ بکریوں اونٹوں کے چرانے پر یا ڈاکہ ڈالنے پر. لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر زندگی ڈالی، ابر رحمت کیا برسا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیا ہوئی کہ ایسی جان آ گئی کہ اس قوم نے پورا جغرافیہ بدل دیا. 40 سال کے اندر جغرافیہ بدل گیا، میپ بدل دینا پڑا، ملک کی سرحدیں بدل گئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آج سے 400-500 سال پہلے یورپین کیا زندگی بسر کرتے تھے. وہ برفیلی قبیلے کی زندگی، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی سرگرمی نہیں تھی. ڈارک ایجز جس کو وہ کہتے ہیں، ظلم کا تاریک ترین دور ان کا. لیکن انہوں نے محنت کی، دھیرے دھیرے اسپین میں، اندلس میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. آج ان کے اندر جان ہے. تو پروردگار قوموں کے اندر بھی جان ڈالتا ہے، قوموں سے بھی جان لے لیتا ہے. ایسے ہی انسان کے اندر انڈیویجول وہ جان ڈالتا ہے اور انسان سے جان لے لیتا ہے. جب دنیا میں یہ ریہرسل ہو ہی رہا ہے ہمارے سامنے، صبح شام یہ ہو رہا ہے کہ قومیں اٹھ رہی ہیں، قومیں بیٹھ رہی ہیں، انسان زندہ ہو رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، درخت پودا یہ پیدا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. فرمایا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بے جان زمین ہو جاتی ہے، بارش ہونے کے بعد زمین میں جان آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے روزمرہ میں ہو رہی ہے، تو تم پھر آخرت میں زندہ جی اٹھنے پر کیوں شک و شبہ کرتے ہو؟ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی تم کو جیسے بیج سے جان نکل آتی ہے، پودا برآمد ہوتا ہے، تم کو قیامت کے دن وہ برآمد کرے گا. اور پھر قیامت کے دن تم کھڑے ہو جاؤ گے ایک درخت شکل میں، مولا کے دربار میں تم کو حاضری دینی ہوگی. اور بھی اس کی پروردگار کی نشانیاں ہیں، کیسے اس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری زبانیں کیسے بنائی، تمہارے دن و رات کیسے ہے، تمہارا سونا اور اٹھنا کیسا ہے، بارش کا برسنا کیسا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کائنات کا چلنا کیسا ہے. یہ ساری نشانیوں کا تذکرہ آگے کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.